عزاداری ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے سید الشہداء کی عزاداری کو اس کی حقیقت میں، اس کی ریالٹی میں، اس کے کور ایسنس میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اب میں اپنے اوپر رکھ کر اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو غلط ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں طالب علم ہوں، دینی طالب علم ہوں. دنیا میں کہیں نہ کہیں سے مجھے محرم کے چند دنوں کے لیے لوگ بلائیں گے تو میں چلا جاؤں گا. جب میں چلا جاؤں گا تو وہاں پر ان چیزوں میں سے جن کو مجھے سیکھتے ہوئے 34 ایئرز ہو گئے 10 دن بول ہی لوں گا. جب 10 دن بول لوں گا اور چونکہ مجھے 30 ایئرز سے زیادہ ہو گئے بولتے ہوئے تو تھوڑا بہت لوگوں کو اٹریکٹ کر ہی لوں گا. اتنا کہ 4 سال 5 سال بعد دوبارہ بلا لیں. عزاداری کے لیے اتنا کافی ہے. اچھا، جو لوگ آئے ہیں وہ کیا آئے ہیں؟ ان کا سید الشہداء سے ایک تعلق ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سید الشہداء کی عزاداری میں جائیں گے تو ہماری دنیا آسان ہو جائے گی. تو مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو اپنے گھر میں عزا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں جی عزا کرتا ہوں. کیوں عزا کرتے ہو؟ مولانا پورے سال برکتیں آتی رہتی ہیں. اور برکتوں سے اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل خانہ سب نماز شب پڑھتے ہیں؟ نہیں. برکتوں سے اس کا مطلب یہ اس کا بزنس بڑھتا ہے، اس کی سیلری بڑھ جاتی ہے، اس کی لگژریز میں اور اس کی زندگی کے آسائشوں میں اور لذتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ انصاف سے بتائیے گا یہ عزاداری کا حق ہو گیا؟ مجھے اس سے ڈر ہے. مجھے سارا ڈر ہے وہ اس سے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم نے عزاداری کو اس طرح نہ دیکھ لیا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں، میں نے عرض کیا، سید الشہداء کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. سید الشہداء نے توحید کو زندہ کیا تھا. عزاداری سید الشہداء توحید کو زندہ کرے ہمارے دلوں کے اندر. سید الشہداء نے ظالم کو للکارا تھا، مظلوموں کا ساتھ دینے کی بات کی تھی، خود سب سے بڑے مظلوم قرار پائے. سید الشہداء کی عزاداری ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے کی ہمت دے. اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں عزاداری سید الشہداء میں کرنی ہے اور آپ نے مجھے کرنی ہے، یہ ہماری سب سے اہم ذمہ داری بنے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک خاص محبت کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں. سید الشہداء سے ایک پاکیزہ محبت. ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے سب لوگ فلاسفرز ہو جائیں. ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے سب لوگ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہو جائیں. سب لوگ نہیں معلوم کوئی سوشل موومنٹ کے فاؤنڈرز ہو جائیں. نہیں ہوگا. یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے دنیا بھر کے اندر کہ جو لوگ صرف سید الشہداء کے ساتھ ایک ذاتی محبت کے لیے آئے ہیں یہاں پر. اچھا، اگر کوئی شخص صرف ان تمام باتوں کو نہیں سمجھتا جو میں نے ابھی عرض کی، مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالموں کو للکارنا، یہ ساری باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، صرف امام حسین کی خالص محبت پہ اصرار کیوں کر رہا ہوں؟ دنیا کی خاطر نہیں، دکھاوے کی خاطر نہیں، ریچولز کی خاطر نہیں، صرف سید الشہداء کی خالص محبت میں یہاں تک آئے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، سید الشہداء اسے کہاں لے کے جائیں گے؟ بھئی اگر کوئی شخص سید الشہداء کی خالص محبت کے ساتھ یہاں تک آیا، اور میں چونکہ اس کے بعد والے جملے تھوڑے سے خطرناک ہو سکتے ہیں، سخت نہیں خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں. فرض کر لیتے ہیں کہ میں عاشقانہ، مخلصانہ، سچے ترین جذبات کے ساتھ امام حسین کی محبت اور عقیدت میں مجلس پڑھتا رہا ہوں، تو سید الشہداء مجھے کہاں لے کے جائیں گے؟ شہرت دیں گے، طاقت دیں گے، دولت دیں گے. میں جو سید الشہداء سے سچی محبت کروں پورے خلوص کے ساتھ، سید الشہداء مجھے جواب میں دولت دے دیں، آئے سید الشہداء مجھے اس پہ چھوڑ دیں گے؟
قسم کھا رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی واقعا سید الشہداء کے ساتھ خالص مخلص سچی ترین دلی محبت کے ساتھ آئے سید الشہداء کی بارگاہ کے اندر، سید الشہداء اسے کیا دیتے ہیں؟ ان کے اجداد طاہرین کیا دیتے ہیں؟ ان کی یہ پاکیزہ نسل کیا دیتی ہے؟ واللہ کہہ سکتا ہوں کوئی سچی محبت سے آئے اور سید الشہداء سے کہ مولا مجھے کچھ نصیب کریں، سید الشہداء صرف دولت نہیں دیں گے. کیوں؟ دولت حقیر ہے. خود ان کے جد امجد نے کہا ہے کہ حقیر ہے. دنیا نہیں دیں گے کہ صرف دنیا دے کے چھوڑ دیں. ممکن ہے دنیا بھی دیں لیکن صرف دنیا دے کے چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. قسم کھا رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی سچی محبت کے ساتھ آیا تو سید الشہداء کیا دیں گے اسے؟ سید الشہداء وہ دیں گے جو جون نے مانگا تھا، وہ دیں گے. کربلا کے واقعے کے اندر لوگ امام حسین سے سید الشہداء سے کہتے رہے کہ مولا ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں، ہم گھوڑا دینا چاہتے ہیں، ہم شمشیر دینا چاہتے ہیں. کیا امام حسین نے قبول کیا؟ نہیں. کسے قبول کیا؟ حتیٰ اگر کوئی نصرانی یہ کہہ کر آیا نا کہ میں جان دوں گا، اسے امام حسین نے قبول کیا، اسے قبول کیا. تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں، خالص یقین سے کہہ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ اگر میں سید الشہداء کی سچی ترین محبت کے ساتھ یہاں پر آیا اور واقعا میں نے سید الشہداء سے مانگا کہ مولا میں نہیں مانگ رہا آپ سے کچھ کہ آپ مجھے دولت دیں، آپ مجھے شہرت دیں، میں کچھ نہیں مانگ رہا، اصلا میں جنت بھی نہیں مانگ رہا. میں آپ سے کہوں گا مولا آپ مجھے بتائیں جو آپ اپنے چاہنے والے کو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ خود مجھے بتائیے وہ کس گروہ کے سردار ہیں؟ کس گروہ کے سردار ہیں؟ جنتی بہت ہیں، امام حسین شہداء کے سردار ہیں. جنتی بہت ہیں، امام حسین شہداء کے سردار ہیں. اگر میں امام حسین کی سچی محبت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا مولا میں صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، تو امام حسین کیا دیں گے؟ شاید دنیا بھی دیں لیکن دنیا صرف نہیں دے سکتے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک وہ سید الشہداء کہیں گے اگر تم اتنے ہی میرے چاہنے والے ہو نا تو میں تمہیں یہ سعادت دوں گا کہ تمہاری جان میری راہ میں قربان ہو. یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. سید الشہداء، دیکھیے یہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں جو لقب میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سید الشہداء، شہداء کے سردار. تو اگر کوئی واقعی سچی محبت کے ساتھ امام حسین کے پاس آیا ہے تو ان کے گروہ میں بیٹھنا چاہتا ہے یا کہیں اور بیٹھنا چاہتا ہے؟ کہ گروہ میں بیٹھنا چاہتا ہے. ان کا گروہ کس کا ہے؟ شہداء کا، شہیدوں کا. تو جو واقعی چیز ملنی چاہیے ایسے کسی سچے ترین چاہنے والے کو جو خود نہ مانگے کچھ، امام حسین اس کو شہادت نصیب کریں گے. امام حسین کو شہادت نصیب کریں گے. اچھا اب مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی کو شہادت نصیب ہونی ہے شجاعت ملے گی اسے یا نہیں ملے گی؟ کوئی بزدل شہید دیکھا ہے؟ کون سا بزدل شہید ہوتا ہے بھائی؟ بزدل انسان جس کے اندر شجاعت نہیں ہوتی، بریوری نہیں ہوتی، جب اس کو کوئی مشکل آتی ہے وہ گھروں میں بیٹھ جاتا ہے، وہ کہاں شہید ہوتا ہے؟ جب سید الشہداء کسی کو شہادت دیں گے تو شجاعت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ قطعاً دیں گے. ہمت کو بلند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں بلند ہمت کر دیں گے. اچھا چھوٹی ہمت کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ بڑی ہمت کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی ذہن کی تازگی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد باجل. بڑی ہمت اور چھوٹی ہمت یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں مختلف انداز سے اگر عرض کرنا چاہوں تو ہمارے پاس ایک بہت مشہور واقعہ ہے. کسی شخص کو وقت کے امام کا دیدار نصیب ہوا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد باجل. کافی انتظار کرنے کے بعد
کافی انتظار کیا، پورا واقعہ میں نہیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. کافی انتظار کرنے کے بعد کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں وقت کے امام سے ملنا ہے تو میرے ساتھ چلو. اس نے کہا ٹھیک ہے. پرانا زمانہ تھا جب وہ جانوروں کے اوپر سواری کیا کرتے تھے، تو وہ چلتے رہتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں جو تقریباً سمجھ لیجئے بیابان ہے، بالکل کوئی جگہ وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر. تو وہ بتاتا ہے جو ساتھ ان کو لے کر آیا تھا، کہتا ہے دیکھو یہاں پہ رک جاؤ، وہ جو سامنے کیمپ نظر آ رہا ہے نا جس میں بہت ایسی نورانیت آ رہی ہے، اس میں امام بیٹھے ہیں. اب یہ دونوں اپنے جانور پہ آئے تھے، مثلا دونوں گھوڑے پر آئے تھے. اچھا اس زمانے میں ہوتا ہی تھا کہ جب میں گھوڑے سے اتروں گا تو اسے کہیں باندھ دوں گا تاکہ گھوڑا بھاگ نہ جائے، کیونکہ اگر گھوڑا بھاگ گیا تو میں پھر واپسی پہ کہاں جاؤں گا. جیسے ہم لوگ کیا ہوگا، گاڑی پارک کروں گا میں کہیں نہ کہیں. تو یہ گھوڑے سے اترے اور گھوڑے اترنے کے بعد دیکھے میں کہاں باندھوں، تو جو لے کر آیا تھا اس سے پوچھا میں گھوڑا کہاں باندھوں. تو اس نے کہا کہ اسی لیے تمہیں دیدار نہیں مل رہا تھا. کیوں؟ تم امام کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی پوچھ رہے ہو گاڑی کہاں پارک کروں. اب میں ڈر کیا رہا ہوں، ہم لوگ چہلم تک گاڑی کی پارکنگ سوچتے رہیں گے. مجھے ڈر یہ ہے. لٹرلی ایسے آپ پارکنگ سوچیں کوئی پرابلم نہیں ہے، فائن ہوتا ہے، لیکن زندگی میں بھی پارکنگ ہی سوچتے رہیں، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. اگر آپ کو سید الشہداء کی محبت میں یہاں تک آنا نصیب ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جاؤ، تھوڑا اوپر بھی تو آؤ. میں اپنی دنیا سوچتا رہا ہوں کہ میں تھوڑی سی شہرت مل جائے گی، میں تھوڑا دنیا دیکھ لوں گا، تھوڑا پیسہ کما لوں گا. آنے والے صرف یہ سوچتے رہے ہم امام کے نام پر جمع ہو رہے ہیں، بیماریاں دور ہو جائیں گی، دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، جابز لگ جائیں گی، بزنسز بڑھ جائیں گے. پھر جان کون بنے گا؟ حر کون بنے گا؟ یہ فیلڈ کس کے لیے چھوڑی ہے؟ اچھا اگر کسی اور کے لیے فیلڈ چھوڑیے تو پھر ہمارا امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ اس کو میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بلند ہمت بنے، ہمت تھوڑی سی پکڑنے کی کوشش کر. اچھا اب وہ جو جس کی ہمت بلند نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھوڑے سوچتا ہے، یہ کہاں باندھوں، وہ کہاں رکھوں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، سب یہی سوچتا رہے گا. اچھا یہ نہیں سوچ رہا کہ میں امام کے خیمے میں آیا تھا، واپسی کا کیوں سوچ رہا ہوں؟ سوچنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ میں اپنی زندگی چھوڑ کر امام کے خیمے میں آ رہا ہوں، بس معاملہ ختم ہو گیا، اب مجھے یہیں رہنا ہے، واپسی کا سوچ کیوں رہا ہے؟ اچھا اگر تمہیں گھوڑے کی واپسی پہ ضرورت ہوتی تو یہ امام زمانے کا مالک گھوڑا نہیں دلا پائے گا. تم کیوں اپنی کھوپڑی لگا رہے ہو اس کام کے اوپر؟ یہاں تک آنے کے بعد بھی. عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا، خدا نے سعادت دے دی ہے، سید الشہداء کے نام پر بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے. سید الشہداء کے نام پر انشاءاللہ گریہ کرنا بھی نصیب ہو جائے گا، اور اس گریہ کے پیچھے جو ہمیں اور آپ کو خدا سے مانگنا ہوگا وہ کہ خدایا ہمارے وجود کو بلند ہمت کر دے، ہماری ہمتوں کو اتنا بلند کر دے کہ ہم کربلا کے انصار سے سیکھیں اور وقت کے امام کے ناصر بن جائیں. ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے.